میں مس فرحت تمیم آپ کی اردو ٹیچر۔ آج ہم لوگ کلاس ششم یعنی 6 کلاس کا سبق نمبر 3 اسوہ حسنہ اور رواداری پڑھیں گے۔ کلاس 6 کا سبق نمبر 3 اسوہ حسنہ اور رواداری۔ اس میں ہم لوگ اس کی ٹرانسلیشن میں بتاؤں گی، خلاصہ بتاؤں گی، اور ڈیفیکلٹ جو ورڈز ہیں یعنی مشکل الفاظ ہیں اس کے الفاظ معنی بھی ہم لوگ لکھتے رہیں گے۔ اسوہ حسنہ، اسوہ حسنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور رواداری، یعنی کسی دوسرے کی بھی رائے کا احترام کرنا، تحمل، برداشت کرنا، ثابت قدمی، برداشت کرنا، یہ دیکھیں حلیف ساتھی، استقامت، ثابت قدمی، اظہار کرنا، معاف کرنا، عفو درگزر، معاف کرنا، فریقین، دونوں طرف کے لوگ۔ آپ میننگ دیکھ لیں، اس کے اندر جو مشکل الفاظ آئیں گے جب میں آپ کو بتاؤں گی تو اس کی میننگ آپ لوگ لکھ لیں گے، الفاظ معنی۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا تحمل، برداشت، ثابت قدمی، مظاہرہ، اظہار کرنا، عفو درگزر، معاف کرنا، فریقین، دونوں طرف کے لوگ، مشعل راہ، سیدھا رستہ دکھانے والا، سیدھا رستہ دکھانا، عرصہ حیات، زندگی کا دورانیہ، ناگوار باتیں، بری باتیں، حلم و تحمل، نرم دلی، یکجا کرنا، ایک کرنا یا ایک ہو جانا، دستاویزات، اہم تحریر، دستاویز، اہم تحریر، فتح، کامیابی، نوید، خوشخبری، نوید، سنانا، خوشخبری سنانا، دو عالم، دو جہان، ملامت کرنا، برا بھلا کہنا، تسلیم کرنا، قبول کرنا۔ یہ بہت سارے الفاظ معنی جو آپ کے جب آپ سبق کی ریڈنگ کریں گے، پڑھائی کریں گے تو سبق کے اندر آپ کو ایسے الفاظ آئیں گے جن کے یہ الفاظ معنی ہیں، ان کو غور سے دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسوہ حسنہ اور رواداری۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور رواداری کیا چیز ہے؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رواداری کے پہلو کو دیکھنا ہے۔ دوسروں کی طرف سے دی جانے والی تکالیف، مصائب، اور اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ کسی بھی طرح کی بری بات، اس کو خندۂ پیشانی یعنی ماتھے پر بل لائے بغیر اس کو برداشت کرنا، یہ تحمل و رواداری کہلاتی ہے۔ دوسروں کی رائے کو اہمیت دینا۔ سرکار دو عالم، دو جہان، دو جہان کی سرکار کون ہے؟ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ یعنی پاک سیرت، ان کا کردار جو ہے وہ ہمارے لیے رواداری کا ایک کامل نمونہ ہے، مکمل نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی بات کو بھی غور سے سنتے، دوسروں کی بھی توجہ دیتے، اور اگر اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات ناگوار گزرتی تو اس پر غصہ نہ کرتے، اس کو برداشت کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کن ہو جا، یا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نماز پڑھو،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں عملی طور پر وہ کر کے دکھایا، اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو عملی طور پر کر کے ہمیں دکھایا، تاکہ ہم لوگ بھی دیکھ سکیں کہ ہمیں کس طرح اس زندگی میں اس بات کو، اس کام کو کس طرح لے کے چلنا ہے، جس طرح اللہ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، صدقہ خیرات کرو، کس کو کتنی کرنی ہے، کتنی زکوٰۃ دینی ہے، حج کس پہ فرض ہے، نماز کی ادائیگی کس طرح ہے، یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا ذکر کیا اس کے ساتھ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ رکھا اور ہمارے لیے ایک عملی نمونے کے لیے مشعل راہ بنا کر بھیجا۔ اگرچہ دنیا میں بہت ساری مذہبی سیاسی شخصیات، بہت سارے آپ کہہ لیں عالم گزرے ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کے بہت سارے کام ہیں، لیکن ان تمام کی زندگیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی پوری مثال ایسی، ان کی مثالیں بہت معمولی ہو جاتی ہیں، چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ یا عملی نمونہ آتا ہے تو ان کے وہ جو مثالیں ہیں ان کے سامنے بہت چھوٹی کمتر پڑ جاتی ہیں۔ اور زندگی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی صبر، برداشت اور دکھ سہنے کا اور تحمل کا ایک ایسا کامل نمونہ ہے جس کی پوری دنیا میں مثال نہیں مل سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ جب اہل مکہ کو دین اسلام کی تبلیغ دی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کے لیے کہا گیا، تو سارے اہل مکہ آپ کے جانی دشمن ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عرصہ حیات یعنی ان کی زندگی، عرصہ حیات زندگی کا دورانیہ تنگ کر دیا، تو کفار مکہ نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلکہ آپ کے دوست صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہر لمحے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سال گزارے، ان کے لیے عرصہ حیات یعنی زندگی کا جو وقت تھا وہ ان کے لیے بہت مشکل کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت تحمل، برداشت، رواداری سے وہ سب کچھ وقت گزارا۔ شعیب آپ دیکھ لیں، شعیب ابی طالب، سفر طائف، ہجرت مدینہ، اس میں بہت ساری ایسے مثالیں ہیں جس سے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے مصائب کا پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کتنے مسئلے مسائل ہوئے، کتنی تکلیفیں آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رواداری اور تحمل سے ان کو برداشت کیا اور ان کو معاف بھی کر دیا اینڈ پہ جنہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی۔ یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھیں، یہ میں خلاصہ ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ خلاصے کی آپ کو ڈیفائن کروں گی کہ خلاصہ کتنا مختصر ہونا چاہیے، تو یہ آپ دیکھتے چلیں۔ ابھی سبق کی آپ سارا اس کو سمجھیں کہ سبق کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، پھر اسی کو مختصراً میں آپ کو خلاصے کی صورت میں بتاؤں گی۔ غور سے سنتے جائیے گا اور اپنی بک سامنے کھول کے ان پوائنٹس کو غور سے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی۔ اگر آپ کو فرض کریں کسی الفاظ کا معنی نہیں آتا، کوئی بات سمجھ نہیں آتی، تو کومنٹس میں آپ لوگ مجھے لکھ کے بھیج سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کو اس کے آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گی۔ اب آگے آپ دیکھیں کہ فتح مکہ کا ذکر کریں تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد فتح مکہ میں پروانوں کی طرح جمع تھے۔ اب جتنے بھی مکہ کے جتنے بھی سردار تھے سارے سر جھکائے کھڑے تھے، جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، اذیتیں دی، آپ کو لہولہان کیا، آپ پر پتھر برسائے، آپ پر غزوہ احد میں آپ پر قاتلانہ حملے بھی کیے، لیکن وہ سب سر جھکائے بیٹھے تھے، کھڑے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آپ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے شہید کیا، ان کا جگر ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، ان کے جگر کو چبایا گیا، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہ نظریں جھکا کر کھڑے تھے اور اپنے اس بدلے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا، اے قریش،
تم کیا توقع کرتے ہو میرے سے، جو میرے ساتھ سلوک کیا اس کے بارے میں کیا توقع کرتے ہیں؟ تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم النفس ہیں، آپ حمل و تحمل کے پیکر ہیں، آپ عفو درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، بردبار ہیں، نرم دل ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اتنی انہوں نے خوبیاں بیان کی۔ آپ کریم النفس ہیں، اچھے آپ ذہن کے مالک ہیں، شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے ہی بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بھی تم سے وہی کہنا چاہتا ہوں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا اور ان پر کوئی ملامت نہیں کی، انہیں برا بلا نہیں کہا، انہیں کوئی سزا نہیں دی، انہیں کچھ نہیں کہا، بالکل اسی طرح آج میں تم سے وہی کہنا چاہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفو درگزر اور حلم و بردباری اور تحمل کی ایسی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی مصائب سے بھری ہوئی تھی، تکلیفوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بردباری اور خندہ پیشانی سے سب کچھ برداشت کیا۔ یہی بردباری ہے، یہی چیز ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں درس دیتی ہے کہ ہمیں بھی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ کی مثال لے لیں، ہجرت مدینہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں مظالم کی انتہا ہو گئی صحابہ کرام پر، تو جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو بہت سارے صحابہ کرام اور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساروں صحابہ کرام کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور بھائی چارے کا ایک نیا معاشرہ قائم کر دیا۔ وہ مذہبی رواداری اور امن و امان کا ایک معاشرہ قائم ہو گیا اور وہ ایک یکجا ہو کر ایک پرامن معاشرہ بن گئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خوبصورت اسلامی حکومت کا قیام کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مسیحے وہاں کیے، اقلیتوں کو ان کے حقوق دیے، اقلیتوں کو ان کے حقوق کا خیال رکھا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی مثال تھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بردباری اور اعلیٰ قانون نافذ کرنے کی، کہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صرف مسلمانوں کے لیے یا صرف اپنی ذات، وہ ہر فرقہ، ہر اقلیت، ہر غیر مذہب جو اس کے حقوق تھے اس کو دیتے اور ان کا خیال رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ جب ہوئی تو بہت سارے معاہدے رکھے، اس میں کئی نکات رکھے، ان میں کئی نکات ایسے بھی تھے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں تھے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا مسلمانوں کے کہ یہی ان کے لیے بعد میں ایک بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ بنے گی۔ مثلاً اس میں تھا کہ 10 سال تک دونوں فریقین میں جنگ نہیں ہوگی، قریش کی طرف سے اگر کوئی مدینہ آ جاتا ہے تو انہیں واپس کر دیا جائے گا، ہاں مسلمانوں کی طرف سے اگر کوئی قریش کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے واپس نہیں کریں گے، اور قبائل میں سے کوئی قبیلے کا کوئی ایک حلیف ان کا ساتھی یا ان کا گواہ بنے گا اور اس معاہدے میں شامل ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال عمرہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس معاہدے کے قریش مکہ نے تو اپنی فتح تسلیم کی، لیکن انہیں یہی نہیں پتہ کہ یہ صلح حدیبیہ بعد میں مدینہ منورہ جانے کے بعد فتح اور نصرت کی نوید لے کر جائے گی، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح بھی نازل فرمائی کہ اس کے بعد فتح مکہ کا جو پیش خیمہ بنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی اس کے بعد ایک عظیم تحریک شروع ہوئی، ایک بہت بڑی تحریک اور بڑی حرکت میں آ گئی ایک بہت بڑی جماعت، اور مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا۔ اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جہاں ذکر کیا ہے اپنے ارشادات کا، تو ساتھ ہی سنت کا بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا اسے پریکٹیکلی یا عملی طور پر کر کے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تحمل و بردباری سے بھری پڑی ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے یا اعلیٰ مقام مرتبہ اور کسی پر فتح حاصل کرنے کے لیے بردباری کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے بہترین اسوہ حسنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ جو ہے اس کو نمونہ بنانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کر کے دکھایا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اسی لیے ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ یہ اسٹوڈنٹس، یہ ایک قسم کا پورا سبق میں نے آپ کو تفصیلاً بھی بتا دیا ہے۔ اب اس کا مختصر میں نے خلاصے کا طریقہ بتا دوں۔ خلاصے میں آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ پورے سبق کی دوبارہ پڑھائی کریں، پڑھائی کرنے کے بعد آپ ہر پیراگراف کو مختصراً لیں کہ آپ نے خلاصہ کس طرح مطلب خلاصے کو کرنا ہے، خلاصہ لکھیں۔ خلاصہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک سبق اگر آپ کا 4 پیجز کا ہے لکھنے سے، تو اس کا خلاصہ آپ کا 2 پیجز یا 1.5 یعنی 1.5 پیج پر آ جانا چاہیے۔ اس میں یہ نہیں کہ آپ بیچ میں سے سکپ کریں، آپ ہر پیراگراف کو اس کی ترتیب کے مطابق آپ لوگ کم الفاظ میں اس کی جو خاص باتیں ہیں ان کو لکھتے جائیں اور ان کو بیان کرتے جائیں، لیکن جو واقعات اور حالات اور جو آپ کو کہانی بتائی گئی ہے اس کی ترتیب آپ نے وہی رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ آخری پیراگراف کو آپ خلاصے کے شروع میں لے آئیں اور شروع والے کو درمیان میں لے جائیں، درمیان والے کو آپ آخر میں لے جائیں۔ خلاصہ لکھنے کی ترتیب کیا ترتیب ہونی چاہیے کہ آپ کا خلاصہ جو ہے، جب بھی خلاصہ لکھیں تو سب سے پہلے آپ سبق کا عنوان ضرور لکھیں، سبق کا عنوان کیا ہے، پھر نیچے لکھیں کہ کیا سوال پوچھا گیا ہے۔ خلاصہ پریزنٹیشن، پیپر کی پریزنٹیشن پہ بہت غور کریں، کٹ مارکر استعمال کریں، 605 604 سوال نمبر کی آپ مڈ میں ہیڈنگز دیں، نیچے آپ سوال نمبر کون سا ہے، پھر سوال ہے کیا، خلاصہ وہ لکھیں، پھر سبق کا عنوان لکھیں، اگر مصنف یا شاعر کا نام آپ کو معلوم ہے تو وہ ضرور لکھیں۔ اس کے بعد آپ اردو کا جو حاشیہ ہے، اردو کے پیپر میں جو حاشیہ ہے وہ صرف آپ اس کی رائٹ سائڈ پہ حاشیہ لگائیں، جس کو مارجن لائن بولتے ہیں، اور مارجن لائن اس کے لیفٹ پہ نہ لگائیں۔ حاشیہ اتنا ہونا چاہیے کہ تقریباً جتنا آپ کا اسکیل ہے اتنا آپ کا رائٹ سائڈ پہ فاصلہ رہ جائے، اور اس کے علاوہ آپ نے جو حاشیہ لگانا ہے، حاشیے کے اندر سارا کچھ لکھنا، حاشیے کے باہر کی طرف کچھ بھی نہیں لکھنا، کیونکہ حاشیے کے باہر والا وہ آپ کے سوال سے ہٹ کے ہو جاتا ہے حصہ، اس لیے وہ اس میں شامل نہیں ہوتا۔ پریزنٹیشن، رائٹنگ اور اس چیز کے ایک ایک پوائنٹ کو آپ غور سے دیکھیں۔ خلاصہ میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ بتا دوں، اسوہ حسنہ، رواداری، میں اگر آپ لوگوں کو دوبارہ آسان لفظوں میں اور کم لفظوں میں رپیٹ کر دیتی ہوں۔ اسوہ حسنہ اور رواداری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تحمل، بردباری اور برداشت، یہ اس کا مطلب ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ بردباری ہے کیا چیز، تحمل کیا چیز ہے، زندگی میں پیش آنے والی مصیبتوں، مصائب، تکلیفوں کو خندہ پیشانی یعنی ماتھے پر بال لائے اور غصے بغیر برداشت کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ یہ اور رواداری اسلام میں رواداری کا بہترین نمونہ، سب سے بہترین نمونہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بہت سی ایسی مثالیں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بہت سی تکالیف برداشت کی، مصیبتیں، لیکن سب کا تحمل کے ساتھ انہیں برداشت کیا۔ آپ نے دوسروں کی رائے کا احترام کیا، دوسروں کو بھی وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسی لیے مشعل راہ بنایا ہے، یعنی راہ دکھانے والی روشنی، یعنی اچھا سیدھا راستہ دکھانے والی روشنی۔ کس کی مشعل راہ کون ہے ہمارے لیے؟ اسوہ حسنہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کو پہلے پیراگراف میں مختصراً بیان کرنے کے بعد تحمل کے بارے میں، رواداری کے بارے میں بتائیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے بتائیں تحمل کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا، اس کے بعد کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک زندگی بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ اس کے بعد آپ دنیا کی دوسری اگر ہم مذہبی اور سیاسی شخصیات، بہت عالم بزرگ، اچھی مذہبی سیاسی شخصیات، ان کی زندگی سے بھی بہت ساری رواداری کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن جب ان کا مقابلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ساتھ کیا جائے
تو وہ بہت معمولی سی معلوم ہوتی ہیں، بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، معمولی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی صبر و تحمل اور برداشت کا ایسا کامل نمونہ ہے کہ تاریخ میں کسی کی مثال نہیں دے سکتے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان کے مقابلے میں ہم کسی کی مثال دے سکیں۔ اس کا سب سے بہترین آپ دیکھیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب مکہ میں اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اہل مکہ نے آپ پر ظلم و زیادتی، آپ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ آپ کے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بھی بہت، ان کا عرصہ حیات جو تھا وہ تنگ کر دیا، بہت مظالم کیے، بہت تنگ کیا، برداشت سے باہر ہو گیا۔ تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر غم پریشانی، ان کے غصے تکلیف کو بہت تحمل اور رواداری سے برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رواداری کے بل بوتے پر، اچھی اخلاق اور اچھی زندگی کے بل بوتے پر، آپ کو پتہ ہے کہ کفار مکہ آپ کے پاس امانتیں بھی جمع کرواتے تھے، وہ آپ پر اتنا بھروسہ رکھتے تھے، آپ کی تحمل کی وجہ سے اور آپ کی رواداری کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعیب ابی طالب، سفر طائف، ہجرت مدینہ، ان سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی تکالیف رواداری سے برداشت کی اور تحمل سے برداشت کی، مصیبتوں پر صبر کیا، بلکہ جنہوں نے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ان کو آخر میں آپ نے مزید بے پناہ تکلیفیں پہنچائیں۔ اور آگے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ کس طرح؟ آپ فتح مکہ کی طرف آ جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو مکہ کے بڑے بڑے سردار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت تکالیف اور مظالم ڈھائے تھے، جنہوں نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، غزوہ احد میں قتل کرنے کے منصوبے بنائے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے۔ اور سب سے بڑی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تکلیف دہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے چچا حضرت حمزہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے، ان کو شہید کیا۔ ان کو قتل کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کے جگر کو چبایا گیا۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ سارے سردار جب فتح مکہ تھا تو سر جھکائے کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے منتظر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کس طرح بدلہ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو سر جھکائے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر ایک نظر ڈالی اور سوال کیا، ہے قریش، تم لوگ میں کیا توقع کرتے ہو کہ اس وقت میں تم لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تو اس کے پر انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھی امیدیں رکھتے ہیں، آپ کریم النفس ہیں، عفو درگزر کرنے والے ہیں، حمل و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، یعنی معاف کرنے والے ہیں، آپ نرم دل ہیں، آپ ہم اچھے دوست ہیں ہمارے اور اچھے دوست کے بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کا جواب اسی طرح دیا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے، آپ جس چیز کا انہیں انتظار تھا، جس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جس کا آپ سے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کروا دیا اور ان سے کوئی انہیں ان سے کچھ ملامت نہیں تھی، انہیں ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو درگزر رواداری کی، پوری دنیا میں ایک ایسی مثال قائم کی جس جیسی کوئی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کہ آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، ان کی جائیدادیں آپس میں بانٹ دی اور ایک ایسا مثالی اسلامی معاشرہ قائم کیا جو سب کے لیے ایک بہت امن و امان کو فروغ دینے والا تھا اور پرامن معاشرہ تھا۔ یہ اس کے علاوہ سب لوگ یکجا ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقلیتوں کو بہت اہمیت دی۔ اقلیت کیا ہوتا ہے؟ جو کم تعداد میں ہوتے ہیں، جس طرح ہم مسلمان ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم لوگ اکثریت میں ہیں، اگر کوئی عیسائی ہیں، کوئی کافر ہیں، کوئی ہندو ہیں، وہ کم تعداد میں رہتے ہیں، سکھ ہیں، وہ اقلیت ہوتی ہے جو کم تعداد میں، تو ان کے حقوق کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خیال رکھا۔ اسلامی ریاست میں اقلیتوں کے ان کو مذہبی آزادی دی، انہیں معاشرتی آزادی دی اور ان کے ساتھ ایک مکمل قانونی دستاویزات قائم کی۔ یہ ایک بہت اعلیٰ مثال تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں صلح حدیبیہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرائط ایسی رکھی جس کو اہل قریش اپنے لیے فتح تسلیم کر رہے تھے،
جو کہ بعد میں فتح مکہ کے لیے ایک بہت بڑا پیش خیمہ تھی، اور اس صلح حدیبیہ کے بعد فتح کی نوید کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح بھی نازل فرمائی۔ سورۃ الفتح جو ہے اس میں کچھ معاہدے کے نکات تھے جو درج تھے، جس میں بظاہر دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کے حق میں ٹھیک نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے کامیابی کا پیش خیمہ بنے۔ فریقین کے درمیان ان میں سے کچھ نکات کا میں ذکر کرتی جاؤں، جس میں سے ایک سب سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ فریقین کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ قریش کا جو بھی آدمی بھاگ کر مدینہ آیا مسلمانوں کے پاس، مسلمان انہیں واپس کر دیں گے۔ نمبر 3 تھا کہ مسلمانوں میں سے جو بھی قریش کے پاس گیا وہ انہیں واپس نہیں کریں گے۔ قبائل میں سے کوئی ایک قبیلہ کسی ایک فریق کا حلیف بن کر اس معاہدے میں شامل ہوگا، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال میں عمرہ نہیں کروں گا، عمرہ اگلے سال ہوگا۔ اس معاہدے کو قریش نے اپنی فتح نصیب کی، لیکن اور مسلمانوں میں ایک طرف جب مایوسی ہوتا ہے کہ پر امید نظر نہ آنا، امید کھو دینا اچھے ہونے کی، لیکن یہ بعد میں مدینہ منورہ جاتے ہوئے فتح نصرت کی نوید اللہ کی طرف سے آ گئی اور سورۃ فتح نازل ہوئی، اور بعد میں سب نے دیکھ لیا کہ اسلام کو ایک عظیم تحریک کے طور پر ابھرتے ہوئے اور فتح مکہ ہوتے ہوئے سب نے تسلیم کر لیا۔ اور اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نہ صرف اللہ تعالیٰ کی تعلیمات تو ہمارے لیے ہیں اور اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جہاں قرآن کا ذکر آتا ہے وہی سنت کا ذکر ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک رواداری کا تعلق ہے تو ہمیں رواداری اختیار کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کی۔ ایک دفعہ پھر جاتے جاتے آپ کو کہتی چلوں کہ سبق میں سے اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، کسی الفاظ کا معنی نہیں آ رہا، اگر خلاصے کی سمجھ نہیں آئی ہے، تو برائے مہربانی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ نیچے آپ کمنٹس میں کویشچن کر سکتے ہیں، کوئی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ کسی بھی طرح کا اپنے سبق کے معاملے میں کسی بھی طرح کا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے گا، اور امید کرتی ہوں آپ کو اس سبق کی سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو اس کی مشق کروائی جائے گی، تو امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔